امام حسین کو کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ جن کوفیوں نے امام حسین کے پاس بار بار خط بھیجے تو امام حسین نے اپنا جانشین بنا کر کے امام مسلم کو بھیجا تھا، آج ان کوفیوں نے امام مسلم کو پورے کوفہ کے اندر تنہا چھوڑ دیا، دھوکہ دیا۔ حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین، اپنے چاہنے والوں کو ندا کی۔ تمام آپ کے چاہنے والے جوک در جوک آدمی شروع ہونے لگے اور 40,000 لوگ جمع ہو گئے، پورے قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ پوری صورتحال بن چکی تھی، بس حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر مسلم بن عقیل حکم دیتے تھے کہ حملہ کر دو تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے تمام ہمراہی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہیں ملتی۔ نقشہ تو یہی جماتا مگر بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے قلعے کا احاطہ تو کر لیا، باوجود یہ کہ کوفیوں کی بد عہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پوری طرح ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی مسلم بن عقیل نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہیں دیا اور ایک بادشاہ داد گستر کی نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو سکے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا اور دشمن نے پھر اس وقفے سے فائدہ اٹھا لیا اور کوفہ کے روسائے عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اصل لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے، یہ لوگ جانتے تھے اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو ہم ان کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ وہ گھبرا اٹھے اور قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی، ان کو زور دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل سے علیحدہ ہو جائیں اور بتایا علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہارے مقام، تمہاری جاگیریں سخت ضبط کر لے گا۔ یہ اور مصیبت ہے، اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم لوگ جو قلعے کے اندر بند ہیں ہم سب مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، اپنے آپ پر رحم کرو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہونے لگا، الگ الگ ہونے لگا، یہاں تک کہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد کوفہ میں مغرب کی نماز شروع کی تھی تو آپ کے ساتھ 500 سے زیادہ نمازی تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ جس شہرت کے ساتھ آپ کو بلایا تھا آج ان کوفیوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب آپ کدھر جائیں، کہاں پر قیام فرمائیں؟ اب اس تنہائی کے عالم میں امام مسلم کو حضرت امام حسین کی یاد آتی ہے، دل تڑپا دیتی ہے۔ امام مسلم سوچتے ہیں کہ میں نے امام علی مقام کو تشریف آوری کا خط لکھ دیا ہے، یقیناً آپ میری یہ التجا رد نہیں فرمائیں گے اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لے کر آ جائیں گے اور یہاں ان کو کیا مصائب پہنچیں گے کہ آج ان کوفیوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اب امام مسلم اسی پریشانی میں ادھر ادھر پھرنے لگے، رات کی تاریکی میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک توعا بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ آپ نے اس عورت سے پینے کے لیے پانی مانگا، وہ عورت نیک خصلت عورت تھی، وہ آپ کے لیے پانی لے کر آئی اور آپ بیٹھ گئے، آپ نے پانی پیا، پھر وہ عورت وہ پانی کا پیالہ گھر رکھنے واپس چلی گئی، پھر آ کر دیکھتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا تو آپ اپنے گھر چلے جائیں، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ بیٹھے رہے۔ جب اس عورت نے دوسری تیسری مرتبہ وہی بات کہی کہ آپ چلے جائیں تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے اپنے گھر پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ آپ ہیں کون، واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں،
کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا، لیکن اب سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی مسلم ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو اپنے مکان کے اندر لے گئی اور ایک خاص کمرے کے اندر آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر آپ کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا لڑکا بھی آ گیا، لیکن جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس خاص کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو اس لڑکے نے وجہ دریافت کی کہ آخر وجہ کیا ہے، بار بار اس کمرے میں کیوں جا رہی ہیں؟ تو اس عورت نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب بار بار وہ اصرار کرتا رہا تو پھر اس ماں نے بتا دیا بیٹا یہ مسلم بن عقیل ہیں، لیکن یہ راز ہے، راز ہی رہنے دینا، کسی کو مت بتانا۔ لیکن اس کا لڑکا وہ شرابی تھا، جوہاری تھا، وہ صبح کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے جا کر کے محمد بن اشعث کے بیٹے سے سب بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر ہیں۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی تو آپ سمجھ گئے یہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ رہی ہے۔ آپ تلوار لے کر فوراً گھر سے باہر آ گئی، اتنے میں فوج گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا، سب کو گھر سے باہر نکال دیا ایک ہی حملے میں۔ وہ لوگ پھر گھر کے اندر گھس آئے اور آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ آپ میں اور بکیر بن حمران احمری میں تلوار چلنے لگی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا اور نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا اور سامنے کے 2 دانت بھی آپ کے شہید ہو گئے، اور آپ نے اس کے سر پر زخم کاری لگایا۔ دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ ان پر قابو پانا اس وقت بہت مشکل ہے، اور سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور چھت سے اوپر سے پتھر مارنے لگے، اور اس کے علاوہ سینٹوں کے مٹھوں میں آگ لگا کر کے آپ کے اوپر ڈالنے لگے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ اپنی تلوار کھینچے اور گھر سے باہر نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر کھڑے تھے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، لیکن آپ پوری بہادری کے ساتھ ان سے جنگ کرتے رہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، اور رجز پڑھنے لگے جس کے آخری مصرے کا مضمون یہ تھا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ یا تو مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا پھر مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اشعث نے کہا نہیں، آپ کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جائے گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل میں جنگ کی طاقت نہیں رہی، آپ خون میں لہو لہان تھے اور آپ بہت زیادہ ہانپ رہے تھے، اور آپ اسی مکان سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعث ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے کہا میرے لیے امان ہے، تو پھر سب نے پکار کر کہا کہ ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ صرف امن بن عبید اللہ سلمی الگ ہو گیا، اس نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا دیکھو تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار میان میں رکھ رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے امان نہیں دیتے تو میں اپنے آپ کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک سواری لائی گئی اور آپ کو سواری میں بٹھایا گیا اور گورنرس ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کی تلوار نکال لی گئی اور آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں ہے، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بس امید ہی امید ہے، اور امان جو تم نے مجھے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آپ رونے لگے۔ عمر بن عبید اللہ سلمی جس نے امان سے اتفاق نہیں کیا تھا وہ آپ سے کہنے لگا جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اپنی جان کے لیے ہرگز نہیں رو رہا ہوں، میں نواسۂ رسول امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔